کہ ماں کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ اس نے آپ کو علی والا بنایا ہے۔ ماں کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہ ہے کہ اس نے آپ کو علی والا بنایا ہے۔ علی ایسا علی رہبر ہے تو ایسا ہے، علی سلطان ہے تو ایسا ہے، علی امام ہے تو ایسا ہے، کوئی مومن کہیں بھی مر جائے علی کا وعدہ ہے، ایسا سلطان کہ جس نے یہ وعدہ کیا کوئی مومن کہیں بھی مر جائے علی کا وعدہ ہے، علی اس کی لہر میں ضرور جائیں گے۔ علی بالکل ایسے ہی جیسے ابو دمام کے پاس گئے ویسے ہر علی کے چاہنے والے کے پاس جاتے ہیں، علی چاہنے والے کے پاس جاتے اس کے پاس ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ جس کی ولادت میں طہارت ہوتی ہے علی اس کے پاس کبھی نہیں جاتے کہ جس کی ولادت میں خباثت ہوتی ہے۔ علامہ امینی اب جملہ سنیے، امان علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں، علی کو سلطان ہر آدمی نہیں مان سکتا۔ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں کہ واقعہ غدیر کے بعد جب علی مدینے کی گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے تھے تو صحابہ کو جیسے ہی علی کی آمد کی خبر صحابہ کے کان سے ٹکراتی تھی تو صحابہ اپنے اپنے کاندھوں پر اپنے اپنوں بچوں کو بٹھا کر گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو جاتے تھے اور بچے سے پوچھتے تھے بتا کے کون جا رہا ہے، بتا کے کون جا رہا ہے، بتا کے کون جا رہا ہے۔ اگر بچہ بتا دیتا تھا بعد بچے کی پیشانی چومتا تھا، اگر بچہ نہیں بتاتا تھا ماں کی آغوش میں بچے کو پھینک کے کرتا تھا بتا کے بچہ کہاں سے لائے گا۔ یہ علامہ امینی، یہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی جو پروفیسر حسن شاہ تھا، یہ جناب سلیمان عامش، یہ شہباز قلندر، یہ حضرت نظام الدین اولیاء، انہوں نے علی کو سلطان ایسے مانا ہے کیونکہ ولادت میں طہارت تھی۔ ایک اہل سنت کا نصاب علی وہ کہتا ہے کہ مجھے کربلا میں جتنے بھی مخالف حسین و علی کے نام ملے، جتنے بھی ملے، میں نے سارے نام اکٹھے کیے، وہ کہتا ان میں ایک بھی حلالی نہ تھا۔ اگلا جملہ سنیے گا اور اپنے مقدر میں فخر کیجئے گا، وہ کہتا ہے جتنے بھی دشمن علی کے عظیم بھائی، جتنے بھی دشمن علی کے نام ملے کربلا میں، وہ سارے نام اکٹھا کیے، ان میں ایک بھی حلالی نہ تھا، ایک تھا وہ حسین کی طرف آ گیا تھا۔ ہوگا تو اپنے آپ کھچ کے انسان علی کی طرف آئے گا۔ یہ شخصیت ہے پروفیسر انیتا رائے۔ پروفیسر انیتا رائے کہتی ہے مجھے آج تک مسلمانوں کا نیٹ ورکنگ سسٹم نہیں سمجھ میں آیا۔ پروفیسر انیتا رائے کہتی ہے مجھے آج تک مسلمانوں کا میڈیا نہیں سمجھ میں آیا، مجھے آج تک مسلمانوں کا نیٹ ورکنگ سسٹم نہیں سمجھ میں آیا۔ وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، دیکھیں کیسے آج ماشاءاللہ لندن کی یونیورسٹی بہت بڑی پروفیسر ہے جس نے سیرت النبی پہ کتابیں لکھی ہیں، سیرت علی پر بھی کتاب آنے والی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے آج تک مسلمانوں کا نیٹ ورکنگ سسٹم نہیں سمجھ میں آیا۔ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا
کہ سرکار خطر مرتبت نے علی کے باپ ابو طالب کے وقت آخر چپکے سے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. چپکے سے کان میں کہا چچا جان کیا سوال کیا ہے خدا کی قسم, کیا سوال کیا ہے پروفیسر انیتا رائے نے. کہتے ہیں انہوں نے لکھ تو دیا, انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں کوئی انیتا رائے بھی ہوگی. کہ انہوں نے لکھا چپکے سے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. پروفیسر انیتا رائے کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان مجھے مل کے بتائیں کہ وہ رسول ہی کیسا جو کچھ چھپانا چاہے نہ چھپا سکے. جو مجھے کہنا تھا میں کہہ گیا, وہ رسول ہی کیسا جو کچھ چھپانا چاہے. میں ابھی میں مولانا کر رہا ہوں چپکے سے کان میں کہوں سن لے پورا مجمع, تو چپکے سے کان میں کہنے کا فائدہ کیا ہوا. کہا اسی لیے نا کہ چپکے سے کان میں کہہ تو رہا ہوں نا, اسی لیے کہ کوئی اور نہ سنے بس وہ سنے. کیا وہ کہتی ہے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان مجھے مل کے بتائیں کہ وہ رسول ہی کیسا کہ جو کچھ چھپانا چاہے نہ چھپا سکے. وہ کہتی ہے مجھے مسلمانوں کا نیٹ ورکنگ سسٹم اس لیے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ آج جو دنیا میں نیٹ ورکس یوز کیے جاتے ہیں ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی شہر میں, کسی قریے میں, کسی گاؤں میں, کسی دیہات میں, کسی قبیلے میں جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بند کمرے میں ہوتے ہیں تو نیٹ ورک نہیں ملتا ہے. جب نیٹ ورک نہیں ملتا تو ہم نا کوشش کرتے ہیں, ہیلو ہیلو کر جاتے ہیں, مگر بات نہیں ہو پاتی ہے تو ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, کھلی جگہ پہ آ جاتے ہیں, شاہراہوں میں آ جاتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, میدان میں آ جاتے ہیں, چھت پہ چلے جاتے ہیں, بند کمرے میں ہوتے ہیں, بات نہیں ہو پاتی ہے, کھلی جگہ پہ آ جاتے ہیں, بات ہونے لگتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نیٹ ورکنگ سسٹم یہ ہے کہ حجرے میں ہو تو بات نہیں ہوتی, میدان میں آ جائے تو بات ہونے لگتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے مسلمانوں کا نیٹ ورکنگ سسٹم اس لیے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ جو نبی نے چپکے سے کان میں کہا وہ سب نے سنا جو کھلے میدان میں کہا. کان میں کہا وہ سب نے سنا جو کھلے میدان میں کہا. جو چپکے سے کان میں کہا وہ سب نے سنا جو کھلے میدان میں کہا. یہ ہے پروفیسر انیتا رائے. چلیے تھوڑی اور منزل کو آگے بڑھاتا ہوں. علامہ صاحب چشتی, علامہ صاحب چشتی یہ خانہ کعبہ مکے کی سرزمین پر حج کے لیے گئے تو واپس پلٹنے اور واپس پلٹنے کے بعد جو علی کو سلطان مانا ہے نا کس انداز سے مانا ہے, رفت بھائی دیکھے گا کس انداز سے مانا ہے. یہ حج پہ گئے, حج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم میں ان کی کتاب بھی ہے, اور بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ایک مشہور زمانہ کتاب ہے شہید ابن شہید, 2 جلدوں میں. پہلی جلدوں میں بتایا یزید کون, پہلی جلد میں بتایا حسین کون ہے, دوسری جلد میں بتایا یزید کون تھا. پہلی جلد میں بتایا حسین کون ہے, دوسری جلد میں بتایا یزید کون, جزاک اللہ والا آباد رکھے, دوسری جلد میں بتایا یزید کون تھا. تو علامہ صاحب چشتی کے جس نے علی کو اپنا سلطان مانا, جب یہ حج پر گئے اور حج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم میں ایک اعلان کیا, آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا, علامہ صاحب چشتی کہتے ہیں آج کے بعد میرے دور میں
میرے پیچھے وہ نماز پڑھے کہ جو علی کے چاہنے والوں کی طرح نماز پڑھ سکتا ہو. اس لیے کہ آج کے بعد میں وہ نماز پڑھاؤں گا جو علی کے چاہنے والے پڑھتے ہیں. یہ اعلان اگر میں کر دوں کہ آج میں فلاں کی طرح نماز پڑھاؤں گا، آپ مجھے یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اور اس نے اتنا بڑا علامہ صاحب چشتی نے اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کر دیا، آج کے بعد میں اپنے قوم کو وہ نماز پڑھاؤں گا جو علی کے چاہنے والے پڑھتے ہیں. علماء اکٹھا ہو گئے، دیوبندی، مالکی، حنفی، حنبلی، ہر فرقے کے علماء، بریلوی، سارے مسلک کے لوگ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہو کر کے انہوں نے کہا علامہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ آج کے بعد ہم وہ نماز پڑھائیں گے جو علی کے چاہنے والے پڑھتے ہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے مذہب کا کیا ہوگا؟ ہمارے مسلکوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے اماموں کا کیا ہوگا؟ ہماری شریعت کا کیا ہوگا؟ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ علامہ صاحب کی بتائیے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ اور اتنا بڑا اعلان کیا کیوں؟ سبب کیا ہے؟ تو علامہ صاحب چشتی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں اتنا بڑا اعلان میں نے اس لیے کیا کہ جب میں حج پہ گیا تو حج کے دوران مجھے تھوڑا سا ابو طالب سمجھ میں آیا. کاش اس تھوڑے سے کا لطف اٹھا لیتے آپ. کہ مجھے تھوڑا سا علی کا باپ ابو طالب تھوڑا سا سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے علامہ، حج سے اور ابو طالب کے سمجھنے سے کیا تعلق؟ حج سے اور ابو طالب کے سمجھنے سے کیا تعلق؟ کا تعلق ہے. کہ کیسا تعلق؟ کہ سنو جب میں حج پہ گیا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس کے بعد ہر مسلک کے علماء، ہر مسلک کے لوگ ہمارے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے مسائل پوچھا. ہم نے ہر مسلک کے لوگوں کو ان کے مسلک کے حساب سے، حنفی مسلک کے لوگوں کو حنفی اعتبار سے، شافعی مسلک کے لوگوں کو شافعی حساب سے، میں نے ہر لوگ مالکی مسلک کے لوگوں کو مالکی مسلک اور مالکی شریعت کے حساب سے جواب دیا. کہ اچانک میری نگاہ کچھ لوگوں پر پڑی جو مسلسل میرے آگے چل رہے تھے، مگر میں بڑا حیران تھا کہ یہ مسلسل اپنے اعمال بجا رہے ہیں اور ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے پاس آ کر کے یہ سوال کرے علامہ نماز کیسے پڑھی جائے، علامہ طواف کیسے کیا جائے، علامہ نماز کیسے پڑھی جائے، علامہ کیا جائے. تو میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے اپنے چاہنے والے سے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں، میں غور کر رہا ہوں، سب میرے پاس آتے ہیں، یہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو میرے اس چاہنے والے نے مجھے جواب دیا علامہ صاحب سب آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے. کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا اس لیے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں. علامہ صاحب چشتی کہتے ہیں علی کے چاہنے والے ہیں تو کیا ہوا؟ مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہے، مگر یہ دنیا جہاں دیکھو شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. ارے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں بس ہم ہی کافر ہیں اور کافروں کی نگاہ میں بس ہم ہی مسلمان ہیں. مسلمانوں کے نگاہ علی کی سلطان کا نام ہے. سنیے گا علی کو بسایا جاتا ہے تو کیسے بسایا جاتا ہے؟ علی جب دل میں بس جاتا ہے نا تو دل سے خوف نکل جاتا ہے، راس نکل جاتا ہے، حسن نکل جاتا ہے، ملال نکل جاتا ہے، اطمینان نکل جاتا ہے، اضطراب نکل جاتا ہے. جب علی کو دل میں بسا دیا جاتا ہے. کہا کہ سنو، میں نے کہا کیا ہوا؟ مسلمان تو ہے. کہا مگر یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا اس لیے نہیں آئیں گے کہ یہاں جس طرح سے نماز پڑھنی ہوتی ہے یہ اپنے وطن میں بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں.
یہاں دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا پڑتا ہے، یہ اپنے وطن میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں ہاتھوں کو کھول کر کے نماز پڑھا جاتا ہے، یہ اپنے وطن میں بھی کھول کے پڑھتے ہیں، لہٰذا کہ یہاں آئیں گے نہیں۔ کہ اچھا، علامہ صاحب چشتی کہتے ہیں اپنے علماء سے، بس اب واقعی آخری بات، میں دیکھ رہا ہوں ٹھکر داری ہو رہی ہے آپ کے اوپر، بس جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، نعرہ حیدری، جملہ سنیے گا۔ علامہ صاحب چشتی اب علماء سے کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، جب میں حج کے دوران میں نے علی کے ان چاہنے والوں کو دیکھا تو اتنا بڑا اعلان کیا کہ میں واپس پلٹا، کتابیں اٹھائی، کچھ صفحات دیکھے اور دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ علی ہمارا کیسا سلطان ہے، علی ہمارا کیسا سلطان ہے۔ کہ اس کے بعد میں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں وہ نماز پڑھاؤں گا جو علی کے چاہنے والے پڑھتے ہیں۔ کہ ہم کیسے تسلیم کریں، ہم تو علی کے باپ کو کافر کہتے ہیں، ہم کیسے تسلیم کریں؟ کہ اچھا تم بھی تسلیم کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا، جب فلاں مقام پہ صحیح بخاری رکھی ہے لے کر کے آ جاؤ، وہ صحیح بخاری لے کر کے آیا۔ علامہ صاحب چشتی اپنے علماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بتاؤ، یہ صحیح بخاری ہماری کتاب ہے یا شیعوں کی؟ ہماری کتاب ہے یا شیعوں کی؟ انہوں نے کہا ہماری ہے۔ کہ اس میں دکھاؤں گا تو مانو گے؟ اس میں دکھاؤں گا تو مانو گے؟ کہاں بالکل مانیں گے۔ یہ کہنے کے بعد علامہ صاحب چشتی نے اپنے صفحات کھولے اور کھولنے کے بعد ایک روایت نکالی، روایت جو آپ نے دن رات اپنے علماء سے سنی ہے۔ روایت یہ نکالی کہ ایک شخص جو کہ یہودی تھا، وہ پیغمبر اسلام کے پاس 3 دن مہمان رہا۔ 3 دن کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے چاہا کہ نبی کو کوئی اجرت دی جائے، تو اس نے ایک خوبصورت سی مخملی چادر نکالی۔ نکالنے کے بعد نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اسے قبول فرمائے، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائے۔ علامہ صاحب چشتی کہتے ہیں دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ اسے قبول فرمائے تو نبی 7 قدم پیچھے ہٹ کے بس ایک جملہ کہا، کلمہ پڑھ لے چادر قبول، کلمہ پڑھ لے چادر قبول، کلمہ جملہ تو ہوتا رہوں گا، بس آخری منزل ہے۔ نبی نے بس ایک جملہ کہا، کلمہ پڑھ لے چادر قبول، کلمہ پڑھ لے چادر قبول، کلمہ پڑھ لے چادر قبول۔ جو نہ بولا وہ ابو طالب کا ماننے والا ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ لے چادر قبول، کلمہ پڑھ لے چادر قبول، کلمہ پڑھ لے چادر قبول۔ کا سنو، جو نبی ایک یہودی کے ہاتھ کی چادر قبول نہ کرے وہ ابو طالب کا کھانا، ابو طالب کی گودی، ابو طالب کا بستر، ابو طالب کا سلطان ہونا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ نظام الدین اولیاء نے کیسے مانا ہے سلطان وہ بھی بتاتا، پھر کبھی آؤں گا تو بتایا جائے گا۔ ایسا امام، ایسا سلطان، ایسا رہبر کہ جس نے کہا کہ کوئی مومن مغرب میں مرے، مشرق میں مرے، جنوب میں مرے، شمال میں مر جائے، علی کا وعدہ ہے علی ہر مومن کی لہر میں جائیں گے۔ ہماری مدد کے لیے ہمارا سلطان آتا ہے، مگر دل میں بڑا درد ہوتا ہے یہ سن کر کہ جب شام غریبہ کی بات آتی ہے کہ
کہ یہی علی تھا، کوئی 4 سال کی بچی تھی جو کہہ رہی تھی دادا نجف سے مدد کرنے کو آ جاؤ۔ بیٹی کہتی تھی بابا وعدہ کیا تھا نا، بابا میری مدد کو آ جاؤ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم